بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 4 مئی سن 2026 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 580 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 4 کے بقیہ سوالات. پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کی نماز کھلے آسمان کے نیچے جائز ہے یا نہیں، جبکہ وہاں پر کسی غیر محرم کا سامنے کا کوئی اندیشہ نہیں پایا جاتا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، عورت کے لیے یہ کہیں بھی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ جہاں پڑھے وہ اپنے گھر کے چھت کے نیچے ہی نماز پڑھے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جس قدر گھر کے اندر ہو، تاریکی میں ہو، جہاں کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، وہاں نماز پڑھنا اس کا افضل ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابیہ جو آ کر کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا اپنے خاص کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، آپ کا گھر میں جو باہر کا علاقہ اس سے نماز پڑھنا بہتر ہے. وہاں نماز پڑھنا محلے کے مسجد نماز پڑھنے سے بہتر ہے نا. تو یہ الگ سے بہتر ہوگا. لیکن ایک کوئی کھلے آسمان کے نیچے پڑھ رہی ہے، اپنا گھر ہے اس کی چھت پر پڑھ رہی ہے، اپنا گھر ہے جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو صحن ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہے اس کے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں اگر کسی خاتون کو 1.5 مہینے کے بعد اسقاط حمل ہو جائے تو کیا اس کی ناپاکی کی مدت 40 دن ہوگی؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، لیکن میرا دل جس پر یہ مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر انسانی جسم کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اور ظاہر بات یہ 1.5 نہیں بلکہ اس کے بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پر جب تیسرا 40 کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو جب تک وہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ خالص خون کا لوتھڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے جنین کا حکم نہیں ہوگا. اگر جنین بن گیا ہے، یعنی ظاہر ہو کہ ہاتھ پاؤں بن رہے ہیں، اس کے چہرہ بن رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اگر اس وقت ساکت ہوتا ہے، ظاہر بات وہ نفاس کے حکم میں آئے گا. جی یعنی اس کے اندر بھی ٹائم دیکھا جائے گا. جی بالکل دیکھا. مہینے ہے. صرف وہی نہیں بلکہ ٹائم کے ساتھ، یعنی ایک عورت ہے اس کا 3 مہینے یا 2.5 مہینے میں اس کا حمل ساقط ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اسی حالت میں تھا، کچھ اس کے اندر ہاتھ پیر وغیرہ بننے کے آثار نہیں ہیں، تو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تخلیق کے مراحل سے گزر ہی نہیں رہا تھا. تخلیق کے جو نطفۃ ثم علقۃ ثم مضغۃ ثم مضغۃ مخلقۃ وغیرہ مخلقہ، اس مراحل سے گزرا ہی نہیں ہے. جب اس مراحل سے گزرا نہیں ہے تو اس کے اوپر جنین کا حکم نہیں آئے گا. اس کو بھی دیکھا جائے گا آیا اس کے اندر کیا جی آثار ہے تخلیق کے یا نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کیا شیخ آج کل جیسے ایپل موبائل وغیرہ کی وارنٹی کو زیادہ پیسے دے کر بڑھانا جائز ہے، یعنی جس میں نیا فون خراب ہونے پر مل جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، واللہ عالم، میرا یہ فن نہیں ہے، یہ لوگوں سے پوچھیں، لیکن یہ بظاہر یہ ناجائز ہے. بظاہر یہ ناجائز ہے، اور خاص طور پر آج کل جانتے ہیں جس کو معلوم ہوگا کہ وہ نئے کے چکر میں کیا ہے اس کا بہت رف استعمال کرے گا، ہے کہ نہیں، اور اگر نئے کے چکر میں بہت بچا کر کے استعمال کرے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو غرم اور غرم دونوں کا احتمال ہے، زیادہ یہ چیز جائز نہیں ہے، واللہ عالم. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ بعض گیم ہے، لوڈو، کیرم جیسے یہ گیمز ہے، صرف مزے کے لیے کھیلنا کیسا ہے؟ اصل میں دیکھیے شیخ، یہ لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، یہ اصل میں ایک اسی کی ایک سمجھیے کہ نئی شکل ہے جسے قدیم زمانے میں شطرنج وغیرہ کہا جاتا تھا، جو ایک لکڑی کا تختہ ہوا کرتا تھا اور اس پر جو ہے کچھ گوٹیاں ہوا کرتی تھی، آگے بڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا. اور اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لعب بالنردشیر، صحیح مسلم کے اندر، جو نردشیر سے کھیلے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے اس سور کے گوشت میں اس نے ڈالا ہے. اور صحیح سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی، علامہ البانی اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ فقط عصى اللہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. لیکن عمومی طور پر یہ اس کے بارے میں ہے جہاں پر جیت ہار کے ساتھ ساتھ وہاں پر مقابلہ یعنی عوض کا معاملہ طے ہوتا تھا. اگر عوض نہیں ہے تو اس کا کھیلنا اگر اچھا نہیں ہے، لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا، اور اس لیے کہ اہل علم اس سلسلے میں مختلف ہیں. لیکن ایک انسان نہ وہاں پر جو ہے وہ اس میں ہار جیت کا مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ ہاں بھائی ایک فریق کو کچھ دینا پڑ رہا ہے، چاہے پیپسی ہی کیوں نہ پلانا پڑے، جیسے آج کل ہوا کرتا ہے نا، ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے تم پیپسی پلانا، چلو تم ہمیں چائے پلانا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انسان کے جو واجبی وقت کا واجبی حصہ ہے اس کا ضیاع نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ انسان کو نماز وغیرہ سے روکتے نہیں، یعنی رات بھر سوتے رہے کھیلتے رہے، آپ رہے جائز ہے، اور جب 2 بج گیا تو آپ جا کر کے سوئے اور پھر نماز کو ادا کر دی.
ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی شرط یعنی ایسی نہ ہو تو ٹھیک ہے، ایک صرف جواز کی حد تک ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے، اسے بہت کہہ سکتے ہیں تو مکروہ تنزیہ تک کہہ سکتے ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اس سے بچنا بہتر ہے. یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ یعنی وہ جوئے کی شکل کی وجہ سے منع کیا، عموماً جی 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 یعنی اس بورڈ وغیرہ کو لے کر کوئی نہیں ہے اس کو وہ نہیں ہے. لیکن ایک ظاہر بات ہے، بعض علماء یہی کہتے ہیں کیا ہے کہ یہ ابتدا رہتی ہے، بعد میں اس سے آگے بڑھ کے صورت اختیار کر جاتی ہے. مذاق لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہیں چائے پلانی پڑے گی، تم ہار گئے نا، چلو چائے پلاؤ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات انسان اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے وقت کا واجبی حصہ جس میں کوئی واجبی کام کرنا اس کو رہتا ہے، اس کے اندر کوتاہی شروع ہو جائے کرتی دھیرے دھیرے. اس لیے بہتر کیا ہے، اس سے پرہیز ہے. مگر یہ تو چیز ہر کھیل کے اندر ممکن ہے نا شیخ. تو ہر وہ کھیل جو ایسا ہوگا، ہر وہ کھیل جو اس میں ایسا ہو، مثال تو آج کل کرکٹ ہے، کرکٹ تو بالکل وقت کا ضیاع، نماز وغیرہ کا ضیاع ہے کہ نہیں. اب اسی حد تک رہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ اسی حد تک رہے انسان کو کہ ہاں بھائی گھنٹے 2 گھنٹے کرکٹ کھیلا، لیکن اس میں کیا ہے، نماز کی پابندی ہے، یہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے جی. جی یعنی یہ سارے گیمز اسی میں آتے ہیں اللہ یہ کہ جو کوئی خاص حرام تو نہیں کیا اللہ کے رسول نے، صرف یعنی اصول بتایا. نہیں، اصول بتایا. اللہ کے رسول زمانے میں اصل میں یہ چیز تھی، اس کو آپ نے ناجائز کہا، خصوصاً نرد شیر کو، اور یہ اسی کی ہے. صرف اس میں کیا کیا لوگوں نے کہ یہ چیز کو حذف کر دیا، کیا اس میں عوض کو کر دیا ہے. لہذا اگر عوض نہیں تو اس حرمت کو تو نہیں پہنچے گا، لیکن ظاہر بات یہ ناپسندیدہ اب کھیل رہے گا لوگوں کے نزدیک. دیکھیے شریعت ہر اس کھیل کو ناپسند کرتی ہے جس سے انسان کا کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہے، کوئی روحانی فائدہ نہیں ہے، یا اس کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، اور اس کھیل کو ناپسند کرتی ہے. جی اب یہ چیز ہے، اس میں انسان کا نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے کہ نہیں ہے، نہ اس میں انسان کی کوئی روحانی فائدہ ہے یعنی دینی فائدہ ہے، صرف وقت کا ضیاع کرنا ہے بس، اپنے ایک مزاج کا ہے اور کچھ نہیں فائدہ اس میں. باقاعدہ آپ دوسرا لے لیجیے کرکٹ ہے، اس میں کم سے کم جسمانی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے، لیکن اس میں کون سا جسمانی فائدہ ہے. لیکن چیس وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی ذہن نہیں کھلتا بلکہ ذہن برباد ہوتا ہے. آج دیکھیے یہ موبائل سارا چیز ذہن کو برباد کر رہی ہے، کچھ ذہن برباد نہیں ہوتا، کھلتا. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہاں ذہن جو ہے کھلتا ہے، کچھ نہیں کھلتا ہے. چیس وغیرہ میں کھلتا ہے، کچھ نہیں کھلتا ہے سب، یہ بالکل. اور کھلے گا صرف ایک جو ہے جو خاص پہلو ہے اس کا جو ہے وہ غلطی کا اسی طرف کھلتا ہے، دو دھوکہ دینا، دو یہ کرنا، اور کوئی ذہن نہیں کھلتا ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ارے شراب کیا ہے بھائی، یہ روحی ہے، اس کا بھی فائدہ کیا ہے، اور وہ انسان کو چستی محسوس ہوتی ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اصل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی یعنی مگر اصول دیا گیا آج کے دور میں ایسا کوئی نام لے کر کوئی گیم حرام نہیں ہے بھائی. یہ اسی کی شکل نرد شیر کی ہے کہ نا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو حرام نہیں کہتے بغیر عوض کے ہے تو، لیکن کیا ہے وہ ناپسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جس طریقے سے ہم جانور کے گوشت کھاتے ہیں جو حلال ہیں، تو اسی طریقے سے کیا جو حلال جانور ہیں ان کے جو پیشاب ہے، جیسے کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کا پینے کا حکم دیا، تو ساتھی کا یہاں پر یہی سوال ہے کہ کیا واقعی پیشاب حلال ہے ان کے، اور اگر حلال ہے تو کس طرح کس دائرے میں آتے ہیں، کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال غلط ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خاص مرحلے میں ایک بیماری کے تحت، نہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی جانوروں پیشاب پیو، ورنہ صحابہ کرام کوئی ایسا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معمول زمانے میں تھا کوئی ایسا؟ نہیں تھا. دیکھیے کسی چیز کا حلال ہونا وہ پاک نجاست سے متعلق گفتگو ہے، حلت اور حرمت کا مسئلہ نہیں ہے. کس سے وہ نجاست سے متعلق، وہ نجس نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو نجس نہ ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ جو ہے کھانا بھی اس کا جو ہے انسان کے لیے حلال نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ چیز عام طور پر یہ دیکھی جائے گی کہ آیا جو تجربہ ہے لوگوں کا، یہ طب ہے، آیا اس کے اندر فائدہ ہے کہ نقصان ہے. وہ ایک خاص قسم کی بیماری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب لوگوں کو پینے کا حکم دیا، جس میں یہ آج کا طب بھی کہتا ہے اس میں وہ چیز مفید ہے کہ نہیں. اسی لیے جو غیر مسلم ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے تمہارے یہاں اونٹ کا پیشاب، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اونٹ کے پیشاب مقدس کہاں سے بج رہے ہیں، اور تم جو ہے گائے کو مقدس اس کو پینا، اس کو اپنے سر پر ڈالنا اپنے لیے باعث ہے بلکہ پن اور اسے اپنے گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہو. ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ایک عام پیشاب ہے، وہ ہمارے کپڑے پر لگ جائے تو یہ واجب نہیں کہ ہم اس کو دھوئیں، لیکن اس کا معنی نہیں کہ ہم اس کو پینا شروع کر دیں جا کر کے لے کر کے. گوبر حلال اس کا معنی نہیں ہم اس کو کھانا شروع کر دیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، نجاست سے ہے، نہ یہ کہ کھانے اور پینے سے ہے. جی یعنی جتنے جانور جو کھائے جاتے ہیں حلال ہیں، ہر ایک کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، جی ناپاک نہیں. یعنی آپ کے کپڑے میں لگ جائے
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پر بکریاں باندھی ہوتی ہیں وہاں پر تم نماز پڑھو. اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ جگہ نہیں ملتی تھی بکری کے باندھنے کے وہاں بھی آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. حالانکہ ظاہر بات جہاں باندھی وہاں پیشاب رہے گا نہیں پیشاب رہے گا. تو اصل اس کا معنی مثلا مفہوم نجاست سے ہے نہ یہ کہ کھانے اور پینے سے ہے. جی یعنی پھر اگر کوئی حکمت کے طور پر اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی, جیسے مثال گائے کے پیشاب کے اندر کوئی سمجھ میں آ گیا میڈیکلی طور پر کہ اس کے اندر شفا یابی ہے اس بیماری کی, ٹھیک کوئی حرجہ نہیں تو پی سکتا ہے. اگر طب حدیث یہ کہتا ہے, یہ نہیں کہ جو خاص جو ان کا گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, نہیں. طب حکیموں کا اپنا جو ہے تجربہ ہے, اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی خاص بیماری ہے, اگر اس میں یہ چیز کیا ہے مفید ہے. جیسے کوئی وبائی بیماری ان لوگوں کو لگی تھی, اس کے اندر کیا ہے اونٹ, اور آج بھی طب کہتی ہے بعد یہ عام طور پر جو پھیپھڑے وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں بعد ہے نا ان کے لیے مفید ہے. بعد کی بعد لوگ یہاں بعض سورانی مجھ سے ملے, اس نے کہا کہ ہاں مجھے طبیبوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ اونٹ کا دودھ کے اندر تھوڑا سا پیشاب ملا کر کے پیو. تو ایسی چیزوں تو ٹھیک کوئی حرجہ نہیں, لیکن ہم اس کو مقدس نہیں سمجھتے ہیں, ہے نا, اور اس کو ہم باعث برکت نہیں سمجھتے ہیں. ہم وہ صرف اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی وہ طبیب کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز ہے, ہاں وہ مفید ہے اس بیماری کے لیے. یعنی حلال کا وہ چیز پاک ہے اس لیے پینا بھی اس کا جائز ہے, ورنہ اور کوئی تبرک وغیرہ نہیں ہے. نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کہیں پر بھی کپڑے میں اگر ان کا پیشاب یا ان کا گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. دھونا ضروری نہیں, اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, یا اس جگہ پر بھی جہاں پر لگایا وہاں پڑھ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دونوں کو الگ الگ کیا جائے کہ کوئی چیز پاک ہے تو اس کو کھایا بھی جائے. اب انسان کیا کہ ناک کیا ہے پاک ہے, لیکن کوئی آدمی ناک کھاتا, نہ پاک ہے پاک ہے, وہ پاک ہے تو کھائی جائے گی وہ. تو دونوں مسئلوں کو الگ الگ رکھا جائے. جی 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 تو اس میں تو یہ سارے چرند پرند آ گئے. کوئی بھی جانور, ہر وہ جانور جس کا گوشت انسان کے لیے کھانا جائز ہے, چاہے وہ برری ہو برری ہے بحری ہے, اس کا پیشاب پیخانہ نجس نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میرے دوست کریڈٹ کارڈ سے کافی پیسے خرچ کیے ہیں, البتہ اب وہ نہیں دے پا رہے ہیں, اور اس نے اصل رقم تو پوری دے دی لیکن سود کے پیسے باقی ہیں, اور اس نے ملک چھوڑ دیا ہے, تو اب کیا کریں؟ بھائی دیکھیے یہ کیا اصول کیا انہوں نے کیا تھا, یہ ان کا الگ مسئلہ ہے. ورنہ اصل مسئلے کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سود پر کوئی پیسہ لیا ہے تو اس کے اوپر واجب صرف اصل پیسہ واپس کرنا, سود واپس کرنا نہیں ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. جی ہاں, الگ بات ہے کہ اگر کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے تو ہم مجبور ہو کر کے, اگر ہم نے توبہ کر لی ہے, یہ میرا مقصد نہیں کہ ہم اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, چلو ہم لے رہے ہیں, کیا ہے ہم تو اتنا دے کر واپس کر لیں گے, یہ دھوکہ دینا ہے. ایک ملک سے دوسرے, چلو ہم یہاں پر ہیں, کیا وہ دوسرے ملک ہم جو ہے بھاگ جا رہے ہیں, ہمارا کتنا حد تک پیچھا کریں گے, تو یہ دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر فعلاً کوئی شرمندہ ہے اللہ کے لیے سود کی حرمت کے اوپر, اور اگر اس نے کوئی سودی وہ لیا ہے تو اس کے اوپر واجب کیا ہے, صرف اصل رقم واپس کرنا واجب ہے, باقی نہیں. جی جی یہاں پر تو جیسے سوال ہے کہ ملک چھوڑ دیا ہے, پتہ نہیں شرمندہ ہے یا نہیں ہے, بس یہ تو وہ جانے, ہم کیا جانے. نہیں, اگر اس کا مسئلہ ہے, اگر شرمندہ نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ شرمندہ نہ ہو تو ہے بات مستقل اس کے اوپر گناہ ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ اس لیے کہ اس سودی کاروبار کو اس نے جائز سمجھا اور ابھی تک جو ہے اس سے توبہ نہیں کی ہے, گویا کہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے, وہ ایک حرام چیز کو. نہیں ٹھیک ہے, یہ الگ گناہ ہے, لیکن جو ادا نہیں کر رہا ہے وہ تو اس کے اوپر اللہ عالم اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, اللہ عالم. جی خیر, یہ توبہ نہیں کیا وہ تو گناہ ہوگا ہی, لیکن وہ نہیں دے رہا ہے, بولا نہیں جا سکتا, اس کا اصل معاملہ کیا وہ جانے اس کو. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, شیخ محترم اگر کوئی وراثت تقسیم نہ کرے اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دے رہا ہے, تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں, تو کیا اب وہ 20 سال پہلے کا ریٹ ہی دیتا رہے گا یا کچھ ابھی نیا ریٹ؟ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ وراثت کو فوراً تقسیم ہونی چاہیے, خاص طور پر سامنے والا مطالبہ کرتا ہے تو. لیکن اگر سامنے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ اس گھر میں رہیے, میرا حصہ جو بنتا ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ دے دیں گے, تو آپس میں کیا معاملہ طے ہوتا ہے اس کی بنیاد پر. اگر وہ 20 سال پر راضی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ 10 سال پر اس کو دیے, چاہے اس گھر کو بیچ کر کے دیجیے. جی اگر راضی ہیں تو کوئی مشکل نہیں, راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر دیں گے بھی وہی پرانا ہی ریٹ ہے, اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کسی میت پر تعداد متعین کر کے کلمہ یا دوسری دعائیں لوگوں سے پڑھوانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ دعا کرنا یہ عبادت ہے, اور عبادت یہ چیز ثابت نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لہذا یہ چیز بدعت میں داخل ہے. جی جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دوران اعتکاف چھت پر جا کر آرام کرنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے جب تک وہ صحن میں اگر ہوگا تو کیا اس کا شمار مسجد میں ہوگا یا مسجد سے باہر کا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، چھت کے اوپر، چھت مسجد کا حصہ ہے، چھت مسجد کا حصہ ہے، اور اگر وہ حدود بیان دیے گئے ہیں مسجد کے اور اس کا مسجد کی حد بندی کر دی ہے، ظاہر بات وہ بھی جو ہے، وہ صحن جو ہے وہ بھی مسجد کا حصہ ہے. اس لیے دیکھیں بسا اوقات گرمی میں وہاں نماز پڑھتے ہیں، سردی میں وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو اسی کا حصہ مانا جائے گا. نہیں، مسجد حرمین کی بات چل رہی تھی، وہاں پر کیا حکم ہوگا؟ مثال بھائی مسجد حرمین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وہ دیواری، جہاں تک گیٹ نمبر بنا ہوا ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، یعنی وہاں پر بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے تو جی اعتکاف کی حالت میں بھی اس کا حکم وہی ہوگا. جی تو اگر کسی کو جگہ نہ ملے تو وہیں پر بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی مسجد کا ہی حکم رہے گا، مسجد کا حکم رہے گا. جی یعنی اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جی جی. تو اسی طریقے سے حرم مکی میں بھی وہی حکم ہوگا. حرم مکی میں وہی ہوگا. جی حرم مکی میں تو ایسے دیوار تو نہیں لگا ہے، لیکن وہی جو صحن بنایا گیا ہے سفید کلر کے، جو نہیں دیکھیں وہ الگ الگ کی جگہ سے الگ جو ہے. یہ یہاں پر جو ہوگا کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے وہ بعض علاقے حد بندی کر دی ہے، اور بعض علاقہ جیسے آپ چلیے صفا مروہ کی طرف، تو وہاں بیٹھنا وہ نہیں جائے، تو کہ صفا مروہ خود بھی کیا ہے، وہ حرم سے خالی، حدود حرم سے کیا ہے، وہ باہر ہے، مسجد کا حصہ وہ نہیں ہے. اب مسجد میں کا حصہ تو آ ہی گیا نا. نہیں، اس میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں اسی لیے اگر کسی عورت کو حیض بھی آ جائے تو صفا مروہ کو پورا کر سکتی ہے. طواف کے بعد اگر حیض آ جائے تو اپنا وہ پورا کرے گی، وہ حصہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے اہتمام کرنا چاہیے. اگر جو لوگ صحیح کر رہے ہیں، اقامت ہو گئی اور صف وہاں تک جو ہے نہیں ہے، تو ان کی نماز جو ہے گویا کہ وہ امام کے پیچھے نہیں ہے. ضروری ہے کہ سب کیا اتصال وہاں تک ہونا چاہیے. جی. تو کیسی اس طرف کا علاقہ، تو اب اس کے بعد کا علاقہ یعنی پورا ادھر تک ہے ہی نہیں حرم میں؟ پورا نہیں، میں صحیح سمجھتا ہوں مسجد حرم کے اندر ہوگا، اس لیے حائضہ عورت وغیرہ وہاں پر بیٹھ سکتی ہے. وہ ادھر دیکھیے، اگر دیکھیں آپ کیا اس طرف حدود بندی ہے کہ نہیں ہے، دیوار اگر بنا دی گئی. دیوار تو مسجد نبوی میں تو دیوار ہے پوری طرف، چاروں طرف دیوار ہے، لیکن مسجد حرام میں مکہ میں وہاں پر کوئی دیوار نہیں ہے. وہاں پر ٹائلس جو فرشی لگی ہوئی ہے سنگ مرمر، وہ وائٹ کلر کا ایک بلڈنگ تک لگی ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں سے پھر واللہ اعلم. جی. تو حائضہ عورت جب مسجد نبوی میں وہ مساحن میں بیٹھ سکتی ہے؟ اس لیے جہاں سے دیوار سے کوئی حد بندی کر دے گی مسجد کی. آپ کی مسجد گاؤں کی ہے، اس کی ایک چہار دیواری بنا دیں تو گویا کہ وہ مسجد کا حصہ ہے. وہاں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی؟ وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتی، باہر بیٹھے. مسجد نبوی کے اندر بات بالکل واضح طور پر آ رہی ہے، گویا کہ اسی نے دیکھے گیٹ بھی وہاں پر لکھ دیا گیا کہ یہ گیٹ ہے، اتنا نمبر گیٹ ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنا نمبر گیٹ ہے. اس کا مطلب یہ چیز وہ داخلہ ہے اس میں. جی. تو اس کا وہ حکم نہیں آئے گا پوری صفحے جب تک وہاں تک نہ آئے وہاں تک پھر مسجد کا حکم ہوگا؟ صفحے آنا چاہیے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد میں کہیں بھی صف ہو، اسے صف کے قطع کا حکم لگے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ امام پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. فرق ہے دونوں میں. مسجد ہی میں گویا اس نے سب بنائی ہے. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک 14-15 سال کا لڑکا جو ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اس کے حلق میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھانا کھا لیا، کیا اس پر صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ نہیں دیکھیے، اصل چیز تو کھانے پینے پر جو ہے کفارہ نہیں ہے. کفارہ جمع کے ساتھ خاص ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پر اس نے جو ہے نادانی میں کھایا ہے تو اس دن کی قضا کرے گا. اس پر کوئی بس توبہ استغفار کافی ہے اس کے لیے قضا کے ساتھ. جی. اگلا سوال ساتھی نے ایک حدیث بھیجی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑا ہو. تو ساتھی کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ حدیث موجودہ حالات کے اوپر ہے یا ابھی اور انتظار رہے گا اس کا؟ بھائی دیکھیے، وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتا ہے واللہ اعلم. اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اپنوں کی طرف سے اور غیروں کی طرف سے دین پر عمل کرنے والوں پر دباؤ ڈالنا، یہ ایک مشکل مرحلہ شروع ہو گیا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ جگہ اور افراد کے لحاظ سے الگ الگ اس کا مستویٰ ہے، اس کا معیار ہے. جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر والدہ کے مہر میں مکان دیا ہوا ہے تو اس کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو جو اس کے ورثہ ہوں گے ان میں ہوگی. ورثہ کون ہے؟ اس کا شوہر زندہ ہے، اس کی اولاد ہے کہ اولاد نہیں ہے،
اگر اولاد بھی ہے، شوہر ہے، تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملنے والا ہے، اور باقی اولاد ذکر مثل حظ الانثیین پر تقسیم کر لے گی. اس کے والدین ہیں تو ان کو چھٹا حصہ ملنے والا ہے. وہ تو یہ صورت دیکھے کون اس کے ورثہ ہیں. جی. اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے کہ والد کے ایک مکان میں بیٹا والد کی حیات سے رہتا ہے، اب ان کی وفات کے بعد مکان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 5 بہن بھائی اور والدہ ہیں، والد کا انتقال کو 6 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اصل اگر یہی لوگ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے انتقال کے بعد کون کون سے لوگ ورثہ میں زندہ تھے، کون کون لوگ تھے زندہ، اس کے والدین زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے والدین زندہ، تو بیوی کو اس میں سے کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا، اور باقی بیٹے بیٹی للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر لیں گے. اور اگر جو ہے وہ والدین زندہ تھے، والدین کوئی زندہ تھا، تو ان میں کے 6 حصہ والدین کو ملنے والا، 6 حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس پر ضروری ہے کہ حصر ورثہ ہونا چاہیے. جی. اور اس وقت آج 5 سال ہو گیا، لیکن اس وقت ہوتا ان کے والدین زندہ رہے، آج زندہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھائی ان دنوں میں زندہ رہا ہو، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہن زندہ رہے، آج زندہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ لگایا جائے جس دن ان کا انتقال ہوا، کون کون سے لوگ ان کے ورثہ، چاہے ان کے 5 منٹ ہی بعد ہی تک زندہ نہ کیوں رہے ہوں، ان کا حصہ لگے گا. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میں گفٹ بکے یعنی پھولوں کی شکل کا ایک گلدستہ وغیرہ جو بھی ہے آن لائن سیل کرتی ہوں، اگر کوئی مجھ سے بنوا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیل ہو بھی چکی ہے اور بنا بھی دیا اور لیکن وہ ساتھ میں ذکر کر دیتا ہے کہ ہم یہ جو ہے نا برتھ ڈے کے لیے لے رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ میرا اس کا ساتھ بہتر ہے کہ آپ نہ دیں اس کو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا. جی. عوض دے گا. بھلے سے اب ڈیل ہو چکی ہے، وعدہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں دیتی اللہ ہے کہ اسے اپنی عزت یا اس کا کچھ خطرہ ہو تو الگ بات ہے. تو وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے. وعدہ خلافی کسی حلال کے لیے وعدہ خلافی. اب کوئی آدمی کوئی عورت کسی سے وعدہ کر لے، ہاں بھائی میں تجھ سے بات کروں گی، کہ تم نے وعدہ خلافی کیا ہے، بات ہوئی نہیں نا. وعدہ خلافی یہ ہے کہ شریعت کے حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے، شریعت کے حدود میں رہنا چاہیے. اگر وعدہ خلافی وہاں پر تو وہاں تعاون علی الاثم والعدوان بھی تو ہے نا. شریعت پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا تب نا. ابھی دیکھیے جب تک نہیں دیتی ہے اس کی اپنی چیز ہے، اس کے سپرد کرے تب اپنی اس کی چیز ہو جائے گی. یہ اپنی چیز کہاں ہے؟ وہ اس نے آرڈر دے دیا ہے. اللہ کے بندے 5 دن پہلے آرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد اگر مثال کے طور آپ کہتے ہیں اپنی چیز نہیں ہے، اگر وہ قیمت نہ دے تو اس کو دے گی؟ بعض صاحب قیمت بھی لے لیتے ہیں تو واپس کر دے. اس لیے کہ جب تک نہیں دے رہی اس کی اپنی چیز ہے، اس کے سپرد نہیں. لینا خرید و فروخت لینا اور دینا ہے، وہ دیا نہیں اس نے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے 5 دن پہلے آرڈر کی جاتی ہیں. بھائی یہ 10 دن پہلے آرڈر کیا جائے، 10 دن پہلے ہے نا. لیکن چونکہ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ کیا تھا جو طے کیا ہم نے ناجائز ہے، لہذا ہم نہیں دیں گے، ختم ہو گئی. اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ واضح ہے بات بالکل. سامنے والا پریشان ہو جائے، بھائی پریشان ہو جائے، کسی جائز کام کے لیے پریشان ہو رہا ہے، ناجائز کے لیے پریشان ہو، پریشان اچھا ہے وہ نہ کرے یہ کام. یہ گناہ کے کام سے آپ اس کو بچا لے رہی ہیں. کمال ہے. وہ تو وہی ہے کہ عورت کہتی ہے کہ ہاں بھائی ہم سے ان سے بات ہوتی تھی، اب ہم سے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر راضی نہیں ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے. یہ تو مسلمان کے لیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے چیز. غیر مسلم کے لیے اگر ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. یہیں سے دروازہ کھلے گا اس کا. اللہ ہے کہ وہ عام رکھے دکان پر، کوئی آگے خرید کر کے لے جا رہا ہے تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کا مسئلہ نیت کا ہے. جی. یعنی غیر مسلم کی شکل میں بھی جائز نہیں ہوگا. جی نہیں. غیر مسلم کیا سوچے گا؟ کیسا مسلمان ہے؟ کوئی بات نہیں، بہت کچھ سوچے. آج سوچنے کا موقع ختم ہو گیا، سب جانتے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں. آج مسلمان چاہے جتنی رواداری نرمی دکھلائیں نا، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے ڈر کر کے ایسا کام کر رہے ہیں وہ. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 کی تفسیر اور بعد میں فوائد کے بیان میں علم کو چھپانے کے بارے میں بات کی. میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور دل سے نفرت کرتا ہے، تو کیا ایسا انسان کمزور ایمان کے باوجود خود کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق بنا رہا ہے؟ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ انسان کی طاقت کے اوپر ہے. اگر انسان کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، اپنے لیے ضرر کا خطرہ ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. جی. اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے کہ اگر کوئی شخص سخت مزاج ہو اور اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا عادی ہو، تو ایسے انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ جیسے وہ ہے اس کے ساتھ اسے معاملہ کریں. اگر سخت مزاج کا ہے ٹھیک ہے، اس کو اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیں. یعنی یہاں پر اس کے ساتھ بولنا بتانا، نصیحت وصیت ضروری نہیں. بھائی اگر نصیحت سے وہ ناراض ہو رہا ہے تو ہے نا، اصل ہمت کی بات یہ ہے کہ اسے نصیحت کریں، خواہ ناراض ہی کیوں نہ ہو.
ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ کہنا تمہیں نہیں ہے, ہمیں مجھے معلوم ہے, تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کیا والدین اپنے بچوں کو خاندان کے کچھ افراد سے قطع تعلق کرنے کا کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ بدعتی ہوں اور نصیحت کے باوجود اس پر مصر ہوں؟ اگر دیکھیے اس ملنے جلنے سے ان کی صحبت اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو ایسی بات ماننا ہی چاہیے. لیکن صحبت اثر میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے, وہ چچا ہیں اور وہ بھائی ہیں, وہ مطلب ماموں ہیں, تو اب ظاہر بات ہے قطع تعلق اس میں والدین کی بات ماننا واجب نہیں ہے, اللہ یہ کہ ہمیں اس کا ضرر لاحق ہو, اور یہ ہے کہ ہمارے قطع تعلق کرنے سے ان کا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. جی یعنی یہ سب چیزیں دیکھنا ضروری ہے. ظاہر بات ہے بالکل دیکھنا ہے, اس لیے قطع رحمی کرنا جو ہے, قطع تعلق کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہمیں کوئی ضرر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ضرر ہے تو ٹھیک ہے, ہم والدین کی اطاعت لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ کہتا ہے اب تم اپنے ماموں سے نہ ملو, ہے نا, تو اپنی پھوپھی سے نہ ملو. تو اگر ہمارے ملنے سے ہمارے اوپر وہ لوگ اثر انداز ہونے سے بسا اوقات ہوا کرتا ہے نا ہمارے بچے, تو ٹھیک ہے ہمیں ان کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر اثر انداز نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, فی الدنیا معروفا. جی یعنی بھلے سے وہ لوگ ناچ گانے کی شادی وغیرہ کر لیں یا جو بھی غلط کام ان کے غلط کام ہے, ہم شریک نہیں ہوں گے, بدعتی کام کریں, ہم ان پہ شریک نہیں ہوں گے, کام کریں, ہمارا کام پھر بھی ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا رہے گا. بھائی آنے جانے کا مانا کیا ہے, ٹھیک ہے ان کے ہاں کوئی بیمار ہو گیا, ہم ان کی عادت کو چلے جا رہے ہیں. جی شادی کوئی ایسے کیا جس موقع پر یہ منکر کام نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے وہاں چلے جا رہے ہیں. جی ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نصیحت کرنے سے ان کے اوپر اثر ہو. جی یعنی اگر ایسی ساری چیزیں ہیں تو یہ آپشنل ہے یا جانا ہی چاہیے؟ نہیں. مثال کے طور پر اگر کہیں ضرر نہیں ہو رہا ہے, کسی بھی کہیں ضرر نہیں ہو رہا ہے اور وہ فعلاً ہمارے محتاج انسان ہمیں دعوت دیا ہے کھانے کے لیے ولیمہ میں, اور وہاں کوئی منکر نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ہمارا قبول کرنا ضروری ہے. وہ بیمار ہو گئے, بیمار کے بسا اوقات کیا ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہے, وہاں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, ہاسپٹل میں وہاں کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے نا. تو جہاں واجبات کا مرحلہ آئے گا وہاں واجب ہوگا, اور جہاں صرف استحباب کا مرحلہ ہوگا وہاں صرف مستحب ہوگا. اگلا سوال ہے, پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ہمارے ایک شوہر جو ہے نا, یعنی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں پر جیسے فریج وغیرہ, جیسے ابھی بات چل رہی تھی کہ لون پر لیتے ہیں لوگ, آج کل بہت زیادہ انسٹالمنٹ پہ لوگ لیتے ہیں کہ فریج ہے, اے سی ہے, ساری چیزیں. تو کیا ایسے ساتھی کو کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کو آفر دکھانے پڑتے ہیں, تو یہ تو بیچنے کا کام ہے, ان کا مارکیٹنگ کا کام ہے, تو کیا لون کی طرف رہنمائی کرنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سود پر کسی قسم کے تعاون سے اس میں منع کیا ہے. حتیٰ شاہدے کو بھی آپ نے جو اس پر گواہ بنا اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے. بلکہ کیا ہم فی الاثم سوا, گناہ میں سارے کے سارے کیا ہیں, برابر کے شریک ہیں. تو اب یہ جو ہے ظاہر بات رہنمائی کر رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں, گویا کہ سود پر مدد کر رہے ہیں. تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ اپنا کنٹیکٹ بنا رکھیں. جی یعنی سیلز کا کام کر رہے ہیں تو صرف سیلز کا ہی کام, جی یہ ہے ہمارے پاس اس کے, جی, لیکن ساتھ میں پالیسی جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. بالکل نہیں, یعنی ہم اس طریقے سے بھی بیچ سکتے ہیں نہیں, صرف یہ ہے اتنا ریٹ ہے, اس کے فائدے ہیں, یہ ہے اپنا لے کے جائیں, آپ لے جائیں, وہ حد تک جائز ہے. جی بھلے سے کمپنی پورا کام کر رہی ہے سودی کام, یعنی وہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو سودی کام کرتی ہے. جی مطلب ایک اسٹور روم میں کام کر رہے ہیں, ایک شو روم میں, بڑا سا شو روم ہے, فریجوں کا بڑا شو روم ہے. ہاں تو اس حصے میں کام نہ کرے جہاں پر وہ ہو رہا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر کمپنی ہے اور وہ سودی کاروبار کرتی ہے تو ایسی کمپنی میں جاب جائز ہی نہیں ہے, ایسی کمپنی میں. لیکن اس کمپنی کے دو حصے ہیں, یہ حصہ ہے جو سودی کاروبار سے متعلق ہے, اور یہ حصہ ان کا جو شروع میں یہ نقص متعلق, تو یہاں یہ کام کر سکتے ہیں, یہاں نہیں کام کر سکتے. جی ویسے ہی ہوتا ہے نا, مثال ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک تو بیچنے والے لوگ رہتے ہیں اور ایک فائنانس والے. نہیں, بات بیچنے والے ایسے رہتے ہیں کہ ہاں یہ بیچا جا رہا ہے, لیکن یہ کس پر بیچا جا رہا ہے, قسطوں پر بیچا جا رہا ہے, اور وہ سود پر لے رہے ہیں, جی تو اس میں نہیں جا رہا ہے. لیکن عام اگر اس کی ہے جہاں نقد والا ہے تو کوئی حرجہ نہیں. نہیں تو وہ بیچ تھوڑی رہتے ہیں, وہ تو تیار کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو کہ آپ تیار ہو جائیے خریدنے کے لیے, فضائل مسائل. ہاں لیکن یہ معلوم تو ہے کہ یہ کام کیا ہے, وہ سودی کاروبار ہے. اس ہمارے کمپنی کا یہ جو لے جا رہا ہے سودی پر لے جا رہا ہے, تو کیسے لے گا وہ نہیں معلوم ہے آگے.
نہیں معلوم ہے. ہاں وہ کیسے بھی لے سکتا ہے, وہ کیش بھی لے سکتا ہے, نہیں وہ بھائی دیکھیے انسٹالمنٹ پہ بھی لے سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ کاروبار وہی ایک ہی ساتھ ہے سارا کا سارا ایک بڑا سا ہاں تو اس کو جائز نہیں ہے, اس میں معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس میں سودی کاروبار ہو رہا ہے, یہ ویسے بھی لے سکتا ہے, یہ بھی ایسے بھی لے سکتا ہے. تو ویسے تو پھر کوئی کمپنی میں جائز نہیں ہوگا کام آج کل. یہ مسلمانوں کی اپنی کمی ہے, کمزوری, کہ اپنا اس طریقے سے بزنس کیوں نہیں بنایا لوگوں کو تاکہ لوگوں کو جو ہے اس سے محفوظ رکھ سکیں. تو ساری کمپنیوں میں آج کل سارے شو روم کے اندر یہی, چاہے وہ کار کا شو روم ہو. دیکھیے اگر جو ہے مسلمان اس میں اڑا رہتا تو کمپنی والے بھی یہ چیز, جس طریقے سے سعودیہ میں ایسا کرنے پر مجبور ہیں, لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہیں, تو ایسا وہاں بھی ہمارے یہاں لوگ مجبور ہو جاتے. لیکن چونکہ مسلمان ہر جگہ کیا ہے, اس کو پرواہ نہیں رہتی, حرام چل رہا ہے کہ حلال چل رہا ہے, سودی بینک بھی کام کر رہا ہے اور اس میں بھی کام کر رہا ہے, اس میں بھی کام کر رہا ہے. تو دیکھیے کوئی چیز جو ہے عام اس طریقے سے ہو جانا اس چیز سے جواز کی دلیل نہیں ہے. نہیں جواز کی ایک تو سمجھ میں آئی تھی بات اب تک کہ بینک وغیرہ میں جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سودی کام کرتے ہیں, جو بھی ادارے سودی کام کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا حصہ مطلب انسٹالمنٹ والا ہے تو ٹھیک ہے نا, وہ اس حصے میں کام کرے جو حصے میں نہیں ہے, لیکن سارا مختلط ہے تو کیا مطلب ہے. ایک آدمی آ رہا ہے, یہ سود پر بھی لے, بغیر سود کے بھی لے سکتا ہے, تو ظاہر بات ہے ہمیں ایک مختلف چیز ہے نا. وہ ہم ذمہ دار تھوڑی ہے, وہ کس پہ لے گا. ہمارا کام ہم بتانا تعاون کر رہے ہیں شیخ, ہمارا کام ہے, یہ موبائل ہے. علی کل حال دیکھیے مختصر یہ ہے کہ یہ تعاون الاسم والعدوان ہے کہ نہیں ہے. اب یہ مانتے ہیں نا گناہ کے کام پر تعاون ہے کہ نہیں تعاون ہے. وہ تو پھر موبائل بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. موبائل اگر ایسے بک رہا تو ٹھیک ہے, نہیں اصل ایسے نہیں, دیکھیے موبائل میں آدمی غلط بھی تو اصل میں دیکھیے اصل چیز کیا ہے, یہ نہیں اصل چیز کیا ہے اس کی, اصل اس کا استعمال نہیں, لیکن وہ اصل کیا چیز ہے, وہ سودی کاروبار ہے, اس پر جائیں آپ. اصل چیز کیا ہے, نہیں وہ سودی کاروبار نہیں ہے سر. اور کیا, وہ کیش بھی لے سکتا ہے اور بھائی لے سکتے, لیکن اصل اللہ کے بندے کیش بھی اور وہ بھی تو کیا کہ دونوں کیا ہے, یہی تو غلط ہوئی نا. آپ یہ چیز لے کے جائیے ہم سے موبائل, آپ اگر اس کو نقد دیں گے تو آپ کو اتنا ہے اور ادھار دیں گے اتنا ہے, بات یہی تو. میں اس کی مثال موبائل کی اس لیے دے رہا تھا کہ اس میں جائز چیز بھی دیکھ سکتا ہے. بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ آلہ ہے, وہ آلہ نہیں ہے, وہ ایک کاروبار ہے. آلہ ہے, ایک برتن ہم بوتل لے کر کے آ رہا ہے ایک آدمی, اس میں شراب پی گلاس میں, اور ایک آدمی کیا پیے گا, ایک آدمی کپڑا ہم سے لے رہا ہے, اس میں اس بال والا کپڑا سلا غیر والا, تو اصل چیز کیا ہے, اس میں جواز ہے. لیکن یہاں پر اصل چیز کیا ہے, ناجائز ہے. اس لیے اس کا کاروبار ملا کر کرنا یہی اصل چیز ناجائز حرام کی ہے. جزاکم اللہ خیر. واصل جزا یہ تھی SSMS سیریز 580 جس میں گروپ نمبر 4 کے تمام سوالات کو اور خواتین گروپ کے تمام سوالات کو شامل کیا گیا. امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے گروپ میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں 0502627622. اسی طرح سے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو سبسکرائب کرتے رہیں. فیس بک پیج اسلامی دعویٰ.اردو, اس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں. دیگر تمام اسلامی مقالات سے مستفید ہونے کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.